اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک وقت تھا جب چین میں لوگ قحط سے مر رہے تھے، ملک خانہ جنگی کا شکار تھا اور اس کی معیشت دنیا بھر کے لیے صرف ایک مذاق تھی، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لیکن آج وہی چین دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری ہے، سب سے تیز رفتار ٹرینیں چلاتا ہے اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ تو آخر چین نے ایسا کیا کیا؟ کیا یہ سب کچھ کمیونزم کی وجہ سے ہوا یا پھر کوئی ایسا فیصلہ لیا گیا جو ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم چین کی مکمل کہانی جانیں گے، کیسے وہ ایک کمزور، غریب، خانہ جنگی زدہ ملک سے آج کی سپر پاور بنا، اور ویڈیو کے آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا پاکستان چائنا کا ماڈل اپنا سکتا ہے؟ چین کی تاریخ کا ایک بڑا باب اس وقت شروع ہوا جب 1839 میں افیون کی پہلی جنگ چھڑی۔ برطانیہ نے چینیوں کو افیون کا عادی بنایا اور اس بہانے ان کی تجارت پر قبضہ کر لیا۔ ٹریٹی آف ناجنگ کے ذریعے چین نے ہانگ کانگ سمیت کئی اہم علاقے گنوا دیے۔ چینی عوام کی عزت نفس کو پامال کیا گیا اور انہیں احساس غلامی میں دھکیل دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک عظیم اور قدیم تہذیب کو بیرونی طاقتوں نے کمزور کر کے اپنی مرضی کے تابع بنا لیا۔ 1937 میں ناجنگ پر جاپانی فوج نے وحشیانہ حملہ کیا، ہزاروں عورتوں کی عصمت دری کی گئی، لاکھوں نہتے شہری بے دردی سے قتل کر دیے گئے اور پورا شہر خون و خاکستر میں بدل دیا گیا۔ محض 6 ہفتوں میں تقریباً 3 لاکھ جانیں لقمہ اجل بن گئیں۔ عبادت گاہیں، اسکول، اسپتال، کچھ بھی محفوظ نہ رہا۔ یہ صرف ایک فوجی حملہ نہیں تھا، بلکہ چینی قوم کی عزت نفس اور اجتماعی وقار پر قاری ضرب تھی۔ یہ لمحہ تاریخ میں ایک ایسا گھاؤ بن کر رہ گیا جو آج بھی تازہ ہے۔ چین آج بھی سانحے کو قومی ذلت یعنی نیشنل شیم کے طور پر یاد کرتا ہے۔ یہ واقعہ چینی عوام کے اجتماعی شعور کا ایک ایسا حصہ بن چکا ہے جسے وقت بھی مٹا نہ سکا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد چین ایک نئی تباہی کا شکار ہو گیا۔ ایک خونی خانہ جنگی نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک طرف نیشنلسٹ قوتیں تھیں جو پرانی ریاستی نظام کو برقرار رکھنا چاہتی تھیں، اور دوسری طرف کمیونسٹ تحریک تھی جو انقلابی نظریے کے ساتھ تبدیلی چاہتی تھی۔ ملک 2 نظریات کے بیچ پھنس گیا، اور یہ تقسیم صرف سیاسی نہ تھی بلکہ خونی تھی۔ لاکھوں افراد مارے گئے، لاکھوں بے گھر ہوئے اور معاشی ڈھانچہ زمین بوس ہو گیا۔ شہروں میں بدامنی پھیل گئی، دیہاتوں میں قحط اور بھوک عام ہو گئی، زرعی نظام بکھر گیا اور ریاستی ادارے مفلوج ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب چین کا وجود تک خطرے میں محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک عظیم تہذیب مکمل طور پر بکھرنے جا رہی ہے۔ بالآخر 1949 میں کمیونسٹ پارٹی کی فتح ہوئی اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 1958 میں ماؤ زے تونگ نے گریٹ لیپ فارورڈ کے نام سے چین کی صنعتی طاقت بننے کا خواب دیکھا، لیکن یہ خواب جلد ہی ایک بھیانک حقیقت میں بدل گیا۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں بھٹیاں بنا کر لوہا تیار کریں، خاص کے لیے برتن اور اوزار ہی کیوں نہ پگھلانے پڑیں۔ نتیجہ خراب دھات، زبردستی کی محنت اور سب سے بڑھ کر قحط کی ایک ایسی لہر جس میں تقریباً 3 کروڑ لوگ جان سے گئے۔ یہ نام نہاد ترقی چین کو آگے نہیں پیچھے لے گئی، اور یہ تجربہ تاریخ کی سب سے ناکام منصوبوں میں شمار ہوتا ہے۔ 1966 میں ماؤ نے کلچرل ریولوشن کا آغاز کیا۔ دانشوروں کو دشمن قرار دیا گیا، طلباء کو اساتذہ کے خلاف کھڑا کیا گیا، کتابیں جلائی گئیں، اسکول بند ہوئے، چین کی علمی بنیادیں ہلا دی گئیں اور آزاد سوچ کو سختی سے کچلا گیا۔ اس تحریک کا مقصد ماضی کی ہر سوچ کو مٹانا اور صرف پارٹی کے نظریے کو ذہنوں میں بٹھانا تھا۔ 1976 میں ماؤ زے تونگ کے انتقال کے بعد چین مکمل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ نظریاتی الجھن، معاشی تباہی اور عوامی مایوسی ہر طرف چھائی ہوئی تھی، مگر اس اندھیرے میں ایک عظیم لیڈر امید کی کرن بن کر ابھرا، جس نے اعلان کیا، اب نظریہ نہیں، نتیجہ دیکھو، اور یوں چین کی تقدیر کا نیا باب شروع ہوا۔